تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومدنينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمام المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى أهل بيته وأزواجه وأولاده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، رہبران قوم و ملت، قوم کی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان دوستوں، امت مسلمہ کی ترقی کے خواہش مند عزیز مسلمانوں، جس مبارک مہینے کے ایام گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول. ربیع کے کیا معنی؟ ربیع عربی کا لفظ ہے. ربیع کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہونے کے بعد زمین کا پھوٹ پڑنا. زمین کیسی ہوتی ہے؟ مردہ. اس میں کچھ ہریالی دکھتی نہیں ہے. اس میں سے موسلا دھار بارش ہو، تیسرے دن ساری زمین کیسی نظر آتی ہے؟ ہری بھری نظر آتی ہے. ربیع کہتے ہیں موسلا دھار بارش کے بعد زمین کا پربہار ہو جانا، کھل جانا، چمک جانا، ہرا ہو جانا، اپنے سارے خزانوں کو چمکتا ہوا زمین سے نکال کر انسانوں کی آنکھوں کو اور دل کو خوش کر دینا، اسے کہتے ہیں ربیع. اسی لیے ایک عربی شاعر نے عجیب بات کہی. ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، امام المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں پیدائش پر ایک عربی شاعر نے کہا ربیع فی ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور فوق نور. ہمارے نبی ربیع الاول میں آئے، نبی کی ایسی بہار، ربیع ایسی بہار. پہلی بہار کون سی؟ کہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا ساری گمراہی میں تھی. کس میں تھی؟ گمراہی میں، ظلمت میں، جہالت میں، اندھ بھکتی میں. کس میں تھی؟ اندھ بھکتی میں، ان پڑھ ظاہرانہ زندگی گزار رہی تھی. ربیع فی ربیع
حضور آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہدایت والا بنا کر، نور والا بنا کر، بشارت والا بنا کر انسانوں میں بھیجا، ظلم سے نکالا، گمراہی سے نکالا، جہالت سے نکالا، لوگوں کی غلامی سے نکالا، اللہ کی زمین پر آزادی کی زندگی جینا سکھایا کہ فی ربیع، اسلام کی بہار، نبوت کی بہار، اللہ کے قرآن اور نور کی بہار۔ کتنی بہار ہے؟ 3 بہار۔ نور، حضور کی رسالت کی امت کے لیے روشنی تھی، اندر کا اندھ پن، جہالت، گمراہی دھل گئی، نور کی روشنی مل گئی۔ لوگ چل رہے تھے اپنی رسم و رواج پہ، کس پہ چل رہے تھے؟ اپنی ریت رواج، اپنے بنائے ہوئے قانون، اپنے بنائے ہوئے جو اصول، اپنے بنائے ہوئے آداب، اپنے بنائے ہوئے قانون۔ شریعت محمد مصطفیٰ کیسے آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ شریعت اللہ کی نعمت، اور کیسی نعمت؟ مکمل نعمت۔ کیسی نعمت؟ مکمل نعمت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ نعمت بھی ایسی، اس نعمت کے مکمل ہونے پر اللہ کی رضامندی کی مہر لگی ہوئی ہے، اللہ کی رضامندی کی مہر لگی ہوئی۔ دوسری نعمت۔ تیسری نعمت، اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت عطا فرمائی جس شریعت کا کوئی حکم، اس شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو نقصان تو دور کی بات، جس میں نقصان کے بارے میں شک بھی ہو سکے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع فی ربیع، نور فوق نور فوق نور فوق نور۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تفسیر لکھی ہے جلالین شریف۔ کون سے لکھی؟ جلالین شریف۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص الکبریٰ، کیا نام ہے کتاب کا؟ خصائص الکبریٰ میں یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ خلق الحسن فجعلہ 80 حصصا، اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا، حسن کو اللہ نے پیدا کیا، جمال کو پیدا کیا، خوبصورتی کو پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ فجعلہ 80 حصصا، اللہ تعالیٰ نے اس حسن کے، اس نور کے، اس خوبصورتی کے 80 حصے کیے۔ کتنے حصے؟ 80۔ ذرا آپ حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ حاضر ہو کر غائب رہیں گے، جسمانی حاضر، روحانی غائب، اگر آپ حاضر ہو کر غائب رہیں گے تو پھر میری گاڑی پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے، پھر آپ لوگ یہاں بیٹھے رہو گے، میں اوپر سفر کرتا رہوں، اس لیے آپ میرے سامنے حاضر رہو۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو زور سے ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کر کے کتنے حصے کیے؟ 80 حصے میں سے ایک حصہ نکال لیا، کتنے بچے؟ 79۔ کتنے بچے؟ 79 بچے نا۔ ایک حصے کے 2 حصے کیے، ایک حصے کے پھر کتنے بھاگ کیے؟ کتنے حصے کیے؟ 2 حصے۔ اب سوچنا، غور کرنا، اور اگر دل چاہے تو میرے آپ کے آقا امام الانبیاء پر ایک بار درود پڑھتے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس 79 حصوں کو ایک سائڈ، ایک حصے میں سے 2 بھاگ کیے، ایک بھاگ میں سے 2 بھاگ جو کیے نا، ایک حصہ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ کس کو دے دیا حصہ؟ یوسف علیہ السلام کو۔ کتنا بچا؟ آدھا بچا۔ کتنا بچا؟ آدھا بچا۔ یہ آدھا حصہ آدم سے آخرت تک، آدم سے آخرت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب میں اللہ تعالیٰ نے وہ آدھا حصہ تقسیم کر دیا، آدھا حصہ تقسیم
کر دیا آدھا یوسف علیہ السلام کو، اور حسن کا کیا عالم تھا؟ فلما رأينه قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ نسوانی مصر نے، مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا تو اس نے یوسف کے اندر ایسی محو اور عاشق بن گئی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی حاش للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا اتارا ہوا فرشتہ ہے۔ آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا حصہ آدم سے آخرت تک آنے والے تمام انسانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حسن کے پیچھے لاٹ ٹپکاتے پھرتے ہو، ارے میرے عزیزو، ربیع الاول میں کیا ملا؟ حضور معراج میں ہیں، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے محبوب اس کے پاس تو 80 میں سے ایک کا بھی آدھا ہے، میرے محبوب میں نے تو تجھے 79 حصے عطا کر رکھے ہیں، میرے آقا سے زیادہ اللہ کی کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں۔ جن کے پاس 79 حصے ہیں وہ کیسے خوبصورت؟ ہمارا عقیدہ تمام نبیوں کے بارے میں کیا ہے؟ تمام نبی معصوم ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل علی من شہدت بہ الاعداء، دشمن تعریف کرے، مخالف تعریف کرے تو اس سے تعریف مانا جائے، اپنا تو جس سے عقیدت ہونا اس کی خوبی بھی اچھا ہی نظر آئے۔ اہل سنت والجماعت ہم سب مسلمان ہیں ہی۔ بریلوی عالم جنہوں نے کتاب لکھی 17 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ اس کا نام ہے بہار شریعت۔ کیا نام ہے؟ بہار شریعت۔ لکھنے والے ہیں حضرت امجد علی۔ پہلی جلد میں لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، اور اس کے بعد اگر آپ کی توجہ رہی تو خصائص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر آپ حاضر رہے تو میلاد منانا ہے یا اپنانا ہے، لیکن حاضر رہی ہو۔ امجد علی بہار شریعت کی جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، کون سی جلد میں؟ پہلی جلد میں تمام انبیاء کرام کیا لکھتے ہیں؟ تمام انبیاء، تمام نبی، رسول، پیغمبر، میسنجر، تمام نبی مرد تھے۔ کیا تھے؟ مرد تھے۔ ذرا زور سے بولو کیا تھے؟ ایک عقیدہ سمجھانے لگا ہوں، واقعات بیان کرنا میری عادت نہیں ہے۔ بھئی تمام نبی کیا تھے؟ مرد تھے۔ کوئی عورت نبی ہوئی؟ کوئی عورت پیغمبر بنی؟ کوئی عورت رسول بنی؟ اگر عورت رسول بنے نا، عورت کی صفت کیا ہے؟ عورت اپنے بہت سارے مسائل باپ سے بھی پوچھ سکتی نہیں ہے، بہت سارے مسائل اپنے بھائی سے بھی معلوم کر سکتی نہیں ہے، بہت سارے مسائل وہ اپنے شوہر سے معلوم کر سکتی ہے، وہ باپ سے نہیں کر سکتی، جو باپ سے کر سکتی ہے وہ اپنے بھائی سے نہیں کر سکتی۔ بہت سارے تو عورت کے حالات ایسے ہیں، اس میں آپ مسئلہ پوچھنے جائے، مسئلہ بھی کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتی تو مسئلہ کیا سنائے گی؟ اگر اسے نبی بنا دیا ہوتا اللہ نے تو مسئلے امت پوچھنے آتے تو کیا کہتی؟ آج نہیں کل، 10 دن کے بعد، ہے نا، اور 40 دن کے بعد۔ تو امجد علی خود فرماتے ہیں تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا تھے؟ مرد تھے۔ کیا تھے؟ مرد تھے۔ اچھا مرد کون ہوتا ہے؟ جبریل یا میکائیل؟ مرد کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے یا فرشتہ؟ مرد تو انسان ہوتا ہے نا، مرد انسان ہوتا ہے، مرد انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا تھے؟ انسان تھے۔ کیا تھے؟ انسان تھے، اور انسان ہو کر معصوم ہونا یہی تو کمال ہے۔ جبرائیل آسمان سے 4000 مرتبہ حضور کے پاس آئے۔ کتنی بار آئے؟ 4000 دفعہ۔ بعض روایتوں میں اور بھی کم و بیش ہے، لیکن جبرائیل آئے جائے تو کمال تھوڑی ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کے ساتھ معراج میں جائے، ساتواں آسمان پہ جائے، عرش پہ جائے، تب تو کمال ہے کہ انسان گیا ہے، مرد گیا ہے۔ جبرائیل تو روزانہ آتا جاتا ہے۔ کمال انسان میں ہے، کمال فرشتے میں نہیں۔ سارے انبیاء کیا تھے؟ مرد تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم تھے۔ کیا تھے؟ معصوم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی اور آپ کو معصوم بنا دیا۔ غفر لک، یہاں لوگ ترجمہ جو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں نہیں، معلوم نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، وہ ترجمہ یہ پڑھتے ہیں نبی جی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، میرے عزیزو معاف کیجئے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک بار جب وہ مقدمہ بہاولپور جو مشہور ہے، مقدمے کی حاضری کے لیے حضرت ٹرین کے سفر سے بھارت سے انڈیا سے پاکستان جا رہے تھے، اسٹیشن پر اترے، ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ چیک کی اور نیچے سر جھکایا ہوا تھا۔ اس کی نظر ٹکٹ چیک کرنے کے بعد چہرے پہ پڑی تو کہتا یہ کون ہے؟ خادم نے کہا یہ سید انور شاہ کشمیری ہے۔ کون ہے بولو؟ سید انور شاہ کشمیری اہل بیت ہیں۔ تو کہا سبحان اللہ، کیا چہرے پہ نور ہے، مجھے ان کے چہرے کے نور سے لگتا ہے جس اہل بیت کا 14ویں صدی کا فرد ایسا نورانی ہو، اس کا نبی کتنا نورانی ہوگا۔ ارے مجھے ہاتھ لمبائیے، کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کیجیے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے فرزند انظر شاہ کشمیری سے میں نے بخاری شریف کی آخری حدیث سنی اور انہوں نے مجھے بھی اجازت الحدیث کی سند دی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا ترجمہ یہ نہیں ہے نبی جی آپ کو معصوم بنا دیا، تمام نبیوں کو معصوم بنا دیا، نہیں، ترجمہ یہ ہے غفر کہتے ہیں پردے کو۔ غفر کیسے کہتے ہیں؟ پردے کو کہتے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے درمیان میں اور خطاؤں کے درمیان میں، لغزشوں کے درمیان میں، سوچ کی غلطیوں کے درمیان میں، پیدائش سے نہیں ازل سے درمیان میں پردے حائل کر رکھے ہیں۔ آپ کے اندر تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ اللہ نے تمام نبیوں کو معصوم بنایا۔ کیسا بنایا؟ معصوم بنایا۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت، تمام انبیاء کرام علیہم السلام مأمور بامر اللہ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نبی کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کی یہ صفت ہے کہ تمام نبی جو ہیں وہ مأمور بحکم اللہ ہوتے ہیں، بامر اللہ ہوتے ہیں۔ تمام نبی اللہ کی طرف سے جو حکم ملا وہی حکم سناتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی بات کرتے نہیں۔ یہ تمام نبیوں کے ساتھ مشترک معاملات۔ وقت مختصر، خصائص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی تو نبی ہیں، ہمارے نبی کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ کیا ہے ہمارے نبی؟ خاتم النبیین۔ خاتم کہتے ہیں مہر لگ جانا، سل لگ جانا، مال پیک ہو جانے کے بعد اس پہ آخری اسٹیمپ لگ جانا، اب اس میں گھٹ بھی نہیں سکتا، بڑھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں کوئی چیز ملائے گا تو اسے ایڈ کرنے والے کو اس سے مقدمہ درج ہوگا، اگر اس سے کوئی چیز نکالے گا اسے چور کہا جائے گا۔ اب اس میں کچھ ہو سکتا نہیں ہے، مال پیک ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب کیا ہے کہ خاتم النبیین ہے۔ ایک صفت، تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر وقت مختصر باتیں۔ دوسری چیز، آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کے
اللہ نے کیا کہا؟ رحمت للعالم نہیں، یہ دنیا ایک عالم ہے۔ دنیا کیسی ہے؟ ایک عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں عالم پیدا کیے ہیں، ہمارے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہمارے نبی، انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، پرندوں کے بھی نبی، آسمان والوں کے نبی، فضا والوں کے نبی، زمین کے اندر والوں کے نبی، نہ جانے کتنے عالم ہیں، بعض روایتوں میں 40,000 عالم ہیں، بعض روایتوں میں لاکھوں عالم ہیں۔ تمام کے نبی اور معلم اور رحمت کون ہے؟ ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صفت ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ وہ نبی اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے، اپنے علاقے کے تھے، ہمارے نبی کے ساتھ رحمت للعالمین جڑا ہوا۔ ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے جواب کس نے دیا تھا؟ بلا، کس نے جواب دیا تھا؟ ہمارے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محدثین لکھتے ہیں جب حضور نے جواب دیا، حضور نے کہا بلا، تو پھر نبیوں نے کہا بلا، جب نبیوں نے کہا بلا تو پھر امتوں نے کہا بلا، جب امتوں نے کہا بلا تو امت مصطفیٰ نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ تو ہمارے نبی، نبیوں کے بھی کیا ہوئے؟ معلم۔ امتوں کے بھی کیا ہوئے؟ معلم۔ نبیوں کے بھی استاد، امتوں کے بھی استاد، ساری کائنات کے مخلوق کے بھی استاد۔ ہمارے نبی معلم الخلائق ہے، ساری مخلوقات کے استاد ہے، اس لیے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر آئے، پیغمبر امت کے استاد ہوئے، پیغمبروں کے استاد محمد مصطفیٰ ہوئے، تو ہم سارے مخلوق کے استادوں کی امت ہے۔ یہ ہمارے نبی کی صفت۔ ہمارے نبی کی کتاب، اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو آخری کتاب بنایا، اور کتاب ہی نہیں، اگلی کتاب تھی۔ ایک بیان میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب کو، لکھی ہوئی اللہ کے بھیجے ہوئے میسج کو، اور کلام کہتے ہیں اللہ کی صفت کو۔ یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، اس لیے کلام اللہ ہونے میں اگلی کتابوں سے فائق ہے۔ اگلی کتابیں منسوخ ہو گئی، کلام اللہ ہمیشہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ جو کلام اللہ پہ باقی رہے گا اسے بھی اللہ انشاءاللہ باقی رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہم کلام اللہ پہ باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ مختصر میں کہہ دوں، میلاد النبی منانا ہے یا اپنانا ہے؟ منانا کہتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس پہ خوش ہونا۔ اب منانا ہے کہ نہیں؟ میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوم میلاد ربیع الاول کتنی دفعہ آیا؟ پیدائش کی بات تو 63 مرتبہ آیا۔ آپ نے کبھی منایا؟ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آیا، لیکن منایا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ آیا، لیکن منایا نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 11 یا 12 مرتبہ آیا، لیکن منایا نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 5 دفعہ آیا، لیکن منایا نہیں۔ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں آیا، لیکن منایا نہیں۔ جنید بغدادی کی زندگی میں آیا، لیکن منایا نہیں۔ جنید بغدادی کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا، لیکن منایا نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آیا، لیکن منایا نہیں۔ تمام اولیاء، تابعین، قطب، ابدال، ولی، صحابہ تمام کی زندگی میں آیا، لیکن کسی نے منایا نہیں، لیکن اپنایا سب نے۔ منانا نہیں ہے، اپنانا ہے۔ منانا کسے کہتے ہیں؟ کہ منانا اسے کہتے ہیں کہ صحابہ نے اپنایا تو ان کی جہاں مجلس ہوتی وہاں نبی کی سنت کی بات ہوتی۔
جہاں وہ بیٹھ جاتے نبی کی سنت لوگ ان سے سیکھتے، اگر وہ تجارت کرتے تو نبی کی سنت تجارت سے ظاہر ہوتی، اگر وہ کپڑا پہنتے کپڑوں سے نبی کی سنت پنائی جاتی، نبی کی سنت اپنائی جاتی، اگر وہ گھر کے اندر معاملہ کرتے تو نبی کی سنت اپناتے، اگر وہ کہیں سفر کرتے نبی کی سنت اپناتے، اگر وہ شادی کرتے نبی کی سنت اپناتے، اگر وہ مہمان نوازی کرتے نبی کی سنت اپناتے۔ اپنانا تو سب میں ہے، منانا کسی میں نہیں۔ آج ہم مناتے ہیں تو اللہ کے فرائض کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور وہ اپناتے تھے تو نبی کی سنت پر جان دے دیتے تھے۔ ہم تو نبی کی شان کو بھی رسوا کرتے ہیں، اور وہ اپناتے تھے تو نبی کی شان کو دنیا میں جاوید کر جاتے تھے، زندہ کر جاتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا آمد ان کی نعمت نعمت، آمد ان کی نعمت نعمت، سراپا ان کا رحمت رحمت، ہر سو ہر جا ہر دن ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں نے اپنانا سیکھا، جس نے اپنایا اس کی زندگی دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور جس نے منایا تو وہ کیا بن گئے؟ اللہ نے اہل کتاب سے بھی یوں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول من ربکم، اے اہل کتاب تمہارے پاس رسول آیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے نا، کتاب تورات کتاب انجیل، اس کی باتوں کو بھی صحیح بتاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب ان کی زندگی کو ان کی بات کو اپناتے نہیں ہیں، ہاں مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو اپناتے نہیں ہیں، تصدیق نہیں کرتے۔ تو انہوں نے منایا لیکن اپنایا نہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے میں نے پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میرے امت مجھے تم اتنا نہ بڑھا دینا جتنا کہ نصارہ نے عیسائیوں نے بڑھایا۔ اور کیا کر دیا؟ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ماننا، رسول ماننا، رسول مان کر میری شریعت اپنانا، میرا دن نہ منانا، میری شریعت اپنانا، میرا دن نہ منانا۔ میری ربیع الاول تو اس لیے ہے تاکہ تمہارے زندگی میں بہار آ جائے، شریعت آ جائے، اللہ کا احکام اپنانا آ جائے۔ قصہ مختصر، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصائص ہے، جو خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے۔ اس لیے عربی شاعر نے کہا تھا ربیع فی ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور فوق نور، اللہ تعالیٰ نے نورا و ہدی للناس، اللہ نے نور بنایا، روشنی بنائی، اللہ نے اسلام کی روشنی اور ہدایت عطا کی ہے۔ یہ حاصل ہونے کے باوجود اگر ہم شریعت پر باقی نہ رہیں، سنت کو نہ اپنائیں، سنت پہ اپنے آپ کو نہ لائیں، تو عزیز و ہدایت آنے کے بعد بھی ہمارے لیے ضلالت ہے، ہمارے لیے جہالت ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح معنی میں ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی، اور سرکار دو عالم امام الانبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا نصیب فرمائے، منانے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔